آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں 2025 کے اسلام آباد کریکشن پر۔ یہ وہ سال تھا جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا کھیل ہی بدل دیا، اور پاکستان نے بھارت کی برتری کے خیال کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پہلے ہم اس موضوع پر تفصیل سے تجزیہ کریں گے اور اس کے بعد اس تجزیے پر تنقیدی جائزہ پیش کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس گفتگو میں شریک رہے اور جو بات یا سوال آپ کے ذہن میں ابھرے اسی وقت کمنٹس میں لکھ دیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے تبصروں کو آئندہ اقساط میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے تجزیہ سنتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سب ہوا کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کی فوجی حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی۔ مئی 2025 میں ان کے آپریشن سندور کو پاکستان نے ایک جدید ڈیجیٹل کل ویب سے روک دیا، یعنی ایک ایسا سسٹم جو سینسرز کو سیدھا ہتھیاروں سے جوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ، فتح 2 راکٹس نے ان کی سپلائی لائنز تباہ کر دیں۔ J-10C اور JF-17 طیاروں نے آسمان پر کنٹرول کر لیا، اور سمندر میں تو پاکستان نیوی نے بھارت کی تیل کی سپلائی روک کر نئی دہلی کو صرف 3 دن میں جنگ بندی پر مجبور کر دیا۔ دوسری بات، ٹیکنالوجی کا فرق تو بالکل صاف نظر آ گیا۔ نومبر 2025 میں دبئی ایئر شو میں پوری دنیا نے یہ دیکھا۔ ایک طرف بھارت کا تیجاس طیارہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے گر گیا، اور اس کے فوراً بعد پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے ایک زبردست کامیاب پرواز کی۔ اس ایک واقعے نے بھارت کے خود انحصاری کے دعووں کے برعکس پاکستان کی خاموش تکنیکی ترقی کو سب کے سامنے ثابت کر دیا۔ اور آخر میں سفارتکاری۔ جب بھارت کی فوجی کمزوری دنیا کے سامنے آئی نا، تو سب کچھ بدل گیا۔ عالمی طاقتیں فوراً اسلام آباد کی طرف موڑیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ پہنچے، سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کر لیا۔ پاکستان خطے کا نیا تجارتی مرکز بن گیا، اور اس کی سب سے بڑی مثال تھی اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، جہاں خود بھارتی وزیر خارجہ کو بھی آنا پڑا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2025 نے جنوبی ایشیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ بھارتی تسلط کا دور ختم ہوا اور پاکستان ایک مرکزی طاقت بن کر ابھرا۔ ہمیں یقین ہے کہ اس تجزیے کے دوران آپ کے ذہن میں بہت سے سوال ابھرے ہوں گے، اور یقیناً آپ نے انہیں کمنٹس میں لکھ بھی دیا ہوگا۔ چلیے اب اس تجزیے پر باریکی سے تنقید کرتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان جیتا یا بھارت ہارا، سوال یہ ہے کہ 2025 میں پاکستان کی یہ جو شاندار کامیابی تھی، کیا یہ اس کی اپنی ٹیکنالوجی اور حکمت عملی میں ایک انقلابی جست کا نتیجہ تھی جس نے طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے، یا پھر یہ ایک بڑی طاقت کی مخصوص کمزوریوں کو بہت ذہانت سے استعمال کرنے کا ایک ماسٹر کلاس تھا؟ میرا موقف تو بالکل واضح ہے۔ 2025 عظیم تصحیح کا سال تھا۔ یہ پاکستان کی اپنی صلاحیتوں، خصوصاً ہماری ٹیکنالوجی اور جنگی حکمت عملی کی دہائیوں پر محیط خاموش تیاری کا نتیجہ تھا، جس نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ خطے کا حقیقی طاقت کا مرکز اب اسلام آباد ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کامیابی کو ایک مستقل برتری سمجھنا جلد بازی ہوگی۔ میرے نزدیک پاکستان نے 2025 میں بلا شبہ ایک بہترین جنگ لڑی، لیکن یہ جنگ ایک مخصوص وقت اور مخصوص حالات میں دشمن کی سنگین غلطیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیتی گئی۔ یہ ایک شاندار داؤ تھا، لیکن اس کی بنیاد پر پورے کھیل کا نتیجہ اخذ کرنا قبلہ از وقت ہے۔ تو آئیے میدان جنگ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں 2025 نے بھارتی بالادستی کے اس غرور کو توڑا ہے جو پچھلی 2 دہائیوں سے قائم تھا۔ بھارت کا آپریشن سندور، جو ان کے مشہور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا نیا ورژن تھا، صرف ایک فوجی ناکامی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تصویراتی تباہی تھی۔ پاکستان کی A2AD یعنی اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل حکمت عملی نے ان کے منصوبے کو پہلے 6 گھنٹوں میں ہی دفن کر دیا۔ آسان لفظوں میں، یہ ایک ایسا دفاعی جال تھا جس کا مقصد بھارتی فوج کو نہ صرف پاکستانی علاقے میں داخل ہونے سے روکنا تھا، بلکہ اگر وہ داخل ہو بھی جائیں تو ان کے لیے آزادانہ نقل و حرکت کو ناممکن بنا دینا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گی۔ آپ A2AD کی بات کر رہے ہیں، جو بلا شبہ بہت مؤثر حکمت عملی ہے، لیکن اس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی جیسے J-10C طیاروں کے جدید ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، کیا یہ پاکستان کی اپنی ایجاد ہے؟ کیا یہ کامیابی ہماری اپنی تکنیکی برتری کا ثبوت ہے، یا چین جیسے قریبی اتحادی کی فراہم کردہ ٹیکنالوجی کے ذہین استعمال کا؟ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن آپ ایک اہم نقطے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی خریدنا ایک بات ہے، اور اسے ایک مربوط جنگی مشین میں ڈھال کر میدان میں مؤثر طریقے سے استعمال کرنا بالکل دوسری بات۔
اصل کمال J-10C کا ہونا نہیں تھا، اصل کمال مقامی طور پر تیار کردہ فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کو SH-15 ہوویٹزر توپوں کے ساتھ اس طرح جوڑنا تھا کہ ہم نے بھارتی علاقے میں 40 کلومیٹر اندر تک ان کی سپلائی لائنز، لاجسٹکس اور گولہ بارود کے ڈیپو کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ یہ ہماری اپنی ڈاکٹرائن اور ہماری اپنی منصوبہ بندی کی جیت تھی۔ اور بحری محاذ پر کیا ہوا؟ پاکستان نیوی نے جارحانہ پیٹرولنگ سے بھارت کی توانائی کی درآمدات کو صرف خطرے میں ڈالا اور 3 دن کے اندر وہ جنگ بندی کی میز پر تھے۔ یہ فل سپیکٹرم ڈیٹرنس کا عملی مظاہرہ تھا جس میں ہر ادارے نے اپنا کردار ادا کیا۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ پاکستانی افواج کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد بہترین تھا، لیکن میں پھر وہی سوال کروں گی، کیا یہ ایک مستقل برتری ہے؟ بھارت کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ان کی اپنی منصوبہ بندی کی خامیاں اور پاکستانی تیاری کا غلط اندازہ بھی تھا۔ انہوں نے پاکستان کو کم سمجھا اور اس کی قیمت چکائی، لیکن کیا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ وہ یہ غلطی دوبارہ کریں گے؟ ایک طویل اور وسیع جنگ میں جہاں معاشی طاقت، صنعتی بنیاد اور افرادی قوت کی گہرائی جیسے عوامل سامنے آتے ہیں، کیا تب بھی نتیجہ یہی ہوگا؟ یہ کہنا کہ بھارت کی فوجی جدید کاری کھوکھلی ہے ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو ایک محدود جھڑپ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک محدود جھڑپ نہیں تھی، یہ سوچ اور ٹیکنالوجی کے فرق کا کھلا مظاہرہ تھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں میدان جنگ کے چند ہفتوں بعد نومبر 2025 کے دبئی ایئر شو میں ملا۔ بھارتی تیجس MK-1A کا دوران پرواز حادثے کا شکار ہونا اور اس کے فوراً بعد پاکستان کے JF-17 بلاک 3 کا شاندار فضائی مظاہرہ، یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ 2 فلسفوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف بھارت کی آتم نربھر بھارت مہم کا کھوکھلاپن تھا جو دکھاوے اور پروپیگنڈے پر مبنی تھا، اور دوسری طرف پاکستان کی اسٹریٹجک خاموشی کی حکمت عملی جس کے تحت ہم نے NSCOM اور GIDS جیسے اداروں میں خاموشی سے شاپر 3 جیسے ڈرونز اور دیگر ایسی صلاحیتیں تیار کیں جو جنگ میں گیم چینجر ثابت ہوئیں۔ دیکھیں، ایک طیارے کا حادثہ پوری دفاعی صنعت کی ناکامی کا پیمانہ نہیں ہو سکتا۔ ٹیکنیکی مسائل دنیا کے بہترین جنگی طیاروں میں بھی پیش آتے ہیں۔ JF-17 کی کامیابی قابل تعریف ہے، لیکن آئیے حقیقت پسند رہیں، یہ چین کے ساتھ ایک مشترکہ منصوبہ ہے۔ کیا پاکستان کی اپنی صنعتی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ وہ مستقبل میں بغیر کسی بیرونی مدد کے 5ویں یا 6ٹھی نسل کے طیارے تیار کر سکے؟ دوسری طرف بھارت کا دفاعی بجٹ اور تحقیقی پروگرام پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے۔ ایک حادثے اور ایک ناکام آپریشن کی بنیاد پر ان کی پوری صنعتی صلاحیت کو مسترد کر دینا میرے خیال میں درست تجزیہ نہیں ہے۔ ہمیں عالمی سطح پر تاثر اور زمینی حقیقت میں فرق کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ ایک حادثہ پوری صنعت کی ناکامی کا ثبوت نہیں، لیکن عالمی سطح پر تاثر بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہی تاثر تھا جس نے سفارتی سطح پر ایک سونامی کو جنم دیا، جس نے طاقت کے توازن کو عملی طور پر تبدیل کر دیا۔ مغرب کا پورا انڈو پیسیفک منصوبہ جو بھارت کو چین کے خلاف ایک علاقائی طاقت کے طور پر کھڑا کرنے پر مبنی تھا، وہ زمین بوس ہو گیا۔ اس کی بنیاد اس مفروضے پر تھی کہ بھارت ایک قابل اعتماد سیکیورٹی پارٹنر ہے، لیکن 2025 میں ثابت ہو گیا کہ وہ اپنی مغربی سرحد بھی محفوظ نہیں کر سکتا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے بھارت پر سے اپنا داؤں ہٹا کر پاکستان پر لگا دیا؟ بالکل، اس کے نتیجے میں دنیا نے اسلام آباد کا رخ کیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی کا جنگ بندی کے فوراً بعد اسلام آباد کا دورہ، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، اور پھر اسلام آباد میں کامیاب SCO سمٹ جس میں بھارتی وزیر خارجہ S جے شنکر کو بھی شکست خوردہ حالت میں شرکت کرنا پڑی۔ یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ پاکستان کے نئے مرکزی کردار کی نشانیاں ہیں۔ پاکستان اب خطے کا پیوٹ سٹیٹ یعنی مرکزی ریاست بن چکا تھا، جس کے بغیر خطے کا کوئی بھی اہم فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کی پیش کردہ سفارتی کامیابیاں واقعی قابل ذکر ہیں، لیکن کیا یہ پائیدار ہیں؟ عالمی سیاست مفادات کا کھیل ہے۔ آج جو مغرب اور خلیجی ممالک اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، وہ کل کسی اور وجہ سے نئی دہلی کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے صرف فائدے نہیں لاتا، یہ بہت بڑی ذمہ داریاں بھی لاتا ہے۔ کیا پاکستان ایک وسیع علاقائی سیکیورٹی فراہم کرنے والے کا کردار ادا کرنے کے لیے معاشی طور پر تیار ہے؟ یہ کامیابیاں پاکستان کی اہمیت کو ضرور ظاہر کرتی ہیں، لیکن یہ ایک حتمی اور مستقل برتری کو ثابت نہیں کرتی۔
یہ ایک موقع پرستانہ صفبندی بھی ہو سکتی ہے جو حالات بدلنے پر بدل جائے۔ آپ سفارتی تعلقات کی پائیداری پر شک کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ تعلقات صرف موقع پرستی پر نہیں بلکہ ہماری نئی معاشی حقیقت پر قائم ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جو انہیں پائیدار بناتی ہے۔ پاکستان کی معاشی بحالی جو SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی بدولت ممکن ہوئی، کوئی اتفاق نہیں تھی۔ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کا مقصد معاشیت میں فوجی طرز کی کارکردگی اور فیصلہ سازی لانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیفائیڈ اسٹیٹ ڈاکٹرائن یعنی تمام ریاستی اداروں کا ایک پیج پر ہونا بھی اس کامیابی کی وجہ بنا۔ لیکن اس بحالی کے ٹھوس اشارے کیا ہیں؟ صرف اسٹاک ایکسچینج کا 160,000 کی حد عبور کرنا کافی نہیں، وہ تو قیاس آرائیوں پر بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کا اثر عام آدمی نے بھی محسوس کیا جب مہنگائی کی شرح کئی سالوں کی کم ترین سطح پر آ گئی اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسی بین الاقوامی طاقتوں نے پاکستان میں کان کنی اور زراعت کے شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ ہم صرف ٹرانزٹ روٹ نہیں بنے بلکہ ایک مینوفیکچرنگ اور تجارتی مرکز بننے کی طرف چل پڑے۔ پاکستان کا یوریشیا کا زپر بننا، جو روس کے ساتھ نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور اور وسطی ایشیا کے لیے گیٹ وے کے ذریعے ممکن ہوا، اس کی واضح مثال ہے۔ اس کے برعکس جنگ کے دباؤ میں بھارت اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ منی پور، میزورام اور خالستان کی تحریکیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں جو اس کی اندرونی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ میں آپ کی معاشی بہتری کی بات کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن میں اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ رہی ہوں۔ پاکستان کی معیشت کا یہ نیا ماڈل بیرونی سرمایہ کاری اور ٹرانزٹ روٹس پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ کیا یہ طویل مدتی میں پائیدار ہے؟ نایاب زمینی معدنیات کی سفارت کاری یعنی ریئر ارتھ ڈپلومیسی بلا شبہ ایک ہوشیار اقدام ہے، لیکن یہ پاکستان کو امریکہ اور چین جیسی بڑی طاقتوں کی عالمی مسابقت کے بیچ میں بھی گھسیٹ سکتا ہے، جس کے اپنے خطرات ہیں۔ دوسری طرف بھارت کے اندرونی مسائل نئے نہیں ہیں، وہ کئی دہائیوں سے ان سے نمٹ رہا ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی معیشت کا حجم، اس کی صنعتی بنیاد اور اس کا تنوع اب بھی پاکستان سے بہت بڑا ہے۔ ایک ناکام فوجی آپریشن کے بعد پیدا ہونے والے داخلی تناؤ کو ملک کے ٹوٹنے سے تعبیر کرنا میرے خیال میں مبالغہ آرائی ہے۔ بھارت کی معیشت میں جھٹکے سہنے کی صلاحیت پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2025 کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف بھارت کی روایتی فوجی جارحیت کو ناکام بنانے کی صلاحیت حاصل کی ہے، بلکہ اس نے یہ کامیابی اپنی ہوم گرون ٹیکنالوجی اور منفرد جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر حاصل کی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی سفارتی اور معاشی میدانوں میں ایک مرکزی طاقت کے طور پر ابھرنے کا اعلان ہے۔ یہ کوئی عارضی تبدیلی نہیں، یہ طاقت کے توازن کی ایک مستقل اور بنیادی تصحیح ہے، اور پاکستانی مرکزیت کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اور میرے نزدیک 2025 میں پاکستان کی کامیابیاں اس کی بہتر فوجی تیاری اور تصویراتی ذہانت کا ٹھوس ثبوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں ایک مختصر مدت کی کامیابیوں کی بنیاد پر طویل مدتی نتائج اخذ کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اصل امتحان یہ ہوگا کہ کیا پاکستان اس رفتار کو برقرار رکھ سکتا ہے، کیا وہ اپنی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کر سکتا ہے، اور سب سے اہم، کیا بھارت اپنی غلطیوں سے سیکھ کر زیادہ مضبوطی سے واپس نہیں آئے گا۔ یہ ایک نئی حقیقت کا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن ابھی حتمی فیصلہ سنانا باقی ہے۔ یہ واضح ہے کہ جنوبی ایشیا کا تصویراتی منظرنامہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہو گیا ہے۔ ان مختلف زاویوں پر غور کرنے سے ہی ہمیں اس صورتحال کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ بالکل، اور یہ بحث اس بات کا ثبوت ہے کہ اس رپورٹ میں اٹھائے گئے نکات پر مزید گہرے تجزیے کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی۔ شاید آپ ہم سے اتفاق کریں، شاید نہ کریں، مگر خاموش رائے کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ بولا نہیں تو سنا بھی نہیں جاتا۔ اپنا خیال ضرور شیئر کریں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا خفیہ تجزیہ۔ آج کی ہماری گفتگو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ اگر اب تک آپ نے کمنٹ نہیں کیا تو فوراً اپنے خیالات شیئر ضرور کریں، اور اسے اپنی ٹائم لائن پر شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ ہمارے چینل پر زندگی سے جڑے تقریباً ہر موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، جیسے سیلف ڈیولپمنٹ، حوصلہ افزائی، اسلام، قرآن، سیاست وغیرہ۔
اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشنز بھی آن کر لیں تاکہ ہماری کوئی بھی گفتگو آپ سے مس نہ ہو۔ آپ سن رہے ہیں گفتگو ٹی وی، اسکرول کر کے اگلا ویڈیو دیکھیے۔